السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں جو سیکنڈ پارٹ ہے 25 لیکچر کا وہ ڈسکس کریں گے دی بیٹل آف احد۔ اس سے لے کر اینڈ تک اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو احد ہے وہ کیا تھا۔ احد از اے ماؤنٹین، یہ پہاڑ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ لوکیٹڈ کہاں ہے؟ نارتھ آف دی مدینہ، اینڈ دی بیٹل آف احد واز فاٹ ان سائڈ آف دس ماؤنٹین، دیئر فور اٹ از کالڈ دی بیٹل آف احد۔ یعنی یہ احد کے پہاڑوں کے درمیان میں یہ بیٹل لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو بیٹل آف احد کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سمپلی جو بیک گراؤنڈ ہے بیٹل آف احد میں، اس میں کیا آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو بیٹل آف احد تھا وہ ٹوک پلیس ہوئی تھی کتنے کو؟ شوال 3 ہجری کو، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں اور پولیتھسٹ جو مکہ تھے ان کے درمیان ہوئی تھی، اور احد کے پہاڑوں پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بیٹل آف احد کہا جاتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہے جو میں بڑے بڑے کیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر جو بات کریں کہ نمبر آف مسلمز اینڈ ان فائٹرز، غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 1000 تھی، لیکن جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے وہ اپنے جو 300 اس کے جو ساتھی تھے ان کو لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی تھی، جو لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا، یعنی 300 لے کر چلا گیا۔ پیچھے جو تھے وہ 700 بچے تھے جنہوں نے 3000 جو کافر تھے ان کا مقابلہ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تعداد تھی مسلمانوں کی۔ جو غزوہ بدر تھا پیچھے ہم نے دیکھا، اس میں مسلمان 300 تھے اور جو کافر تھے وہ 1000 تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کے جو ایونٹس تھے غزوہ احد کے اور اس کے جو حالات تھے وہ کیسے تھے۔ تو سب سے پہلے جو مکہ کے یعنی قریش کی آرمی تھی، جو کافر تھے، ان کا جو کمانڈر تھا وہ کون تھا؟ ابو سفیان تھا، ٹھیک ہے، ابو سفیان تھا۔ تو اس نے لیفٹ کیا مکہ، مسلمانوں کو مدینہ پر جو ہے اٹیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے جو لوگ اس کے مرے تھے غزوہ بدر میں ان کا مطلب اس کا ریونج لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے میٹنگ ارینج کی اس سچویشن کے کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور فائنل ڈیسیجن یہ تھا کہ مکہ کی جو آرمی ہوگی اس کو فیس کریں گے آؤٹ سائڈ آف دی مدینہ سے باہر نکل۔ تو اس کے بارے میں جو اللہ المیڈی تھے انہوں نے اپنے جو قرآن مجید اس میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اور منافقوں کو آزمانے کے لیے ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم اپنی حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ہونے والی ہے تو ہم ضرور جیتیں گے۔ تو اس دن ایمان سے کفر کے زیادہ قریب تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اس سے جو آیات ہے ہمارے پاس، اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈپلوائمنٹ آف آرچرز آن دی احد، احد کے مقام پر جو ڈپلوائمنٹ ہوئی اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ آرچرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیر انداز، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کا ماؤنٹین تھا وہ مسلمانوں کے پیچھے موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاس پر جو تھا 50 آرچرز جو تھے، 50 یعنی تیر انداز جو تھے، اس کو کمانڈ تھی، ان کا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن جبار تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جبار تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تاکہ آرمی جو ہے دوسری ہے وہ ادھر نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوئی وہ دیکھ لیتے ہیں آپ، کہ جو ڈیوائن مدد تھی بیٹل آف احد میں وہ منشن کی ہوئی ہے، جو 119 سے 127 کی آیات ہیں سورہ آل عمران کی صورتوں میں دی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہیلپ واز اناؤنسڈ تھرو 3000 اینجلز، یعنی 3000 فرشتے ہیلپ کے لیے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو ہارٹ تھا، جو دل تھا، اس کو مضبوط کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام جو دونوں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ بائی سائڈ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ ہیلپ از اے کنڈیشنل آن اوبیڈینس اینڈ اسٹیڈ فاسٹ، اللہ کی جو ہیلپ تھی وہ کنڈیشنل تھی، یعنی وہ اوبیڈینس اور اسٹیڈ فاسٹنس پر تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سورۃ آل عمران کی جو آیات تھی 119 to 127، اس میں کیا مینشن کیا گیا تھا؟ اس میں ریفرنس آف ڈیوائن ہیلپ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ بیٹل آف احد میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ ہوئی اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، ایک یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کتنے فرشتے تھے؟ 3000 فرشتے تھے، ٹھیک ہے، 3000 فرشتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کر رہے تھے بیٹل آف احد میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کریں ہم اس غزوہ احد کا جو رزلٹ تھا اس کے بارے میں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوا۔ تو جو غزوہ احد ہے اس کا جو ڈیسیجن تھا وہ فائنل ڈیسیجن اس کا نہیں ہو پایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ مسٹیک تھی جو مسلمانوں کی تھی،
اور انہوں نے ہوا کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس اوبیڈینس کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ ہمارے پاس یہ جو ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے ہمارے پاس. یہ آ رہا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اور دشمن کی طاقت میں کمزور نہ ہو. اگر تم مشکلات میں مبتلا ہو تو یقیناً وہ بھی مشکلات اسی طرح اٹھا رہے ہیں جس طرح تم مبتلا ہو، لیکن تمہیں اللہ اس سے اجر کی امید ہے، یعنی جنت جس کی وہ امید نہیں رکھتے. یعنی شہادت کا جو رتبہ تھا وہ آپ ہی کو ملنا تھا، مسلمانوں کو، ان کو تو ملنا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا تھا آپ جو ہے وہ کمزور نہ ہو، بلکہ جو ہے سفرنگ یعنی جو مشکلات تمہیں پیش ہیں وہ انہیں بھی پیش ہیں، تو ڈٹے رہو. اس لیے کہا گیا تھا، اس آیات کا یہ معنی تھا یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ارلی وکٹری آف دی کمپینی اینڈ ٹرننگ وکٹری انٹو ڈیفیٹ. اس میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جو نمبرز تھا، جو تعداد تھی وہ، اور جو ہتھیار تھے وہ بھی کم تھے، لیکن صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی مطلب زور و شور سے اس جنگ میں لڑے تھے. ٹھیک ہے، جو کافر تھے وہ اپنا فلیگ جو ان کا جھنڈا تھا وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے نکلے تھے. تو جو صحابی تھے انہوں نے سمجھا کہ جو وار ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے جو آرچرز تھے، تیر انداز تھے، مسلمز تیر انداز تھے، وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے کہ وار از اوور. بٹ جو عبداللہ بن جبیر تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپوز کیا، یعنی وہ وہیں پر سٹے کیا، اور ان کے ساتھ صرف 10 جو کمپینین موجود تھے اس وقت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. ٹھیک ہے، ایلیگینس آف کمپینینز، یعنی کمپینین جو تھے، صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی جو غفلت تھی وہ کیا تھی. مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے، جو تیر انداز تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو کفار تھے انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، خالد بن ولید جو تھا اس نے کیا کیا کہ گیدر نان مسلمز اٹیکڈ فرام دی بیک اینڈ ڈیورنگ دیز اٹیک رول ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری امپورٹنٹ. جو کمپینین کا رول تھا وہ اس اٹیک میں بہت امپورٹنٹ تھا، وہ ہمارے پاس ہے. دا رومر آف مارٹریڈم of the Holy Prophet peace be upon him spread due to the martyrdom of حضرت مصعب بن عمیر. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ افواہ پھیل گئی تھی. لیکن یہ پہلے کیوں تھی؟ شہید ہوا تھا حضرت مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے، یہ جو نیچے نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حضرت علی تھے، حضرت علی diverted the attack of the invader، یعنی حضرت علی نے ان کا جو اٹیک تھا اس کو ڈیورٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت جو طلحہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ایرو سے، جو تیر آ رہے تھے اپنے ہاتھ کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو حضرت ابو دجانہ تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابو دجانہ یہ والے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیکیم دی شیلڈ آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جو سعد ہیں، حضرت سعد فائرڈ دی ایروز اینڈ دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریزڈ ہم فار ہز بریوری. وہ اپنے تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی بریوری کی وجہ سے پریز بھی کیا تھا، یعنی اسے شاباش دی تھی. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹیک دی انفائرز اینڈ ڈروو دیم اوے، اور انہیں دور یعنی ڈروو کر دیا. تو اس میں جو انجریز ہوئی تھی، ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انجری ہو گئی تھی ان کو کہاں پر؟ فیس پر، اور یعنی کچھ خراشیں وغیرہ آ گئی تھی ہیڈ پر. ٹھیک ہے، اور اس بیٹل میں 70 کمپینین جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. یہ ایم سی کیو سے 70 کمپینین والا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے، اور اس کی جو باڈی تھی، جو ان کی باڈی تھی، اس کو ڈسکریز کیا تھا با ہندہ. ہندہ جو تھا یہ کافر تھا، اس نے آپ کی جو باڈی تھی یعنی جسم مبارک تھا جو ناش پڑی ہوئی تھی اس کو مطلب ڈسکریز کیا تھا. ٹھیک ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ، اور حضرت حنزلہ، حضرت ادر کمپینین جو تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے. All these martyrs were buried in Uhud and the Muslims suffered a lot due to this disobeying the order of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آرڈر تھا اس کو نہیں مانے تھے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں دی بیٹل آف احزاب. تو اس میں کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. سب سے پہلے ہے کہ غزوہ احزاب جو تھی وہ سب سے آخری اور فائنل اٹیک تھا قریش کا مسلمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے، اور جو قریش تھے انہوں نے آل عرائب جو ٹرائبز تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں پر جو ہے بیٹل کرنے کے لیے اٹیک کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. احزاب کا معنی کیا ہے کہ یہ پلورل ہے کس کا؟ حزب کا. حزب کا پلورل ہے، یعنی حزب جو ہے وہ واحد ہے اور اس کا جو جمع ہے وہ احزاب ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹراپس، یعنی لشکر،
جو یعنی سارے جو قبائل اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے اس کو لشکر کا نام دیا گیا۔ تو اس جو یہ عذاب ہے، صورت عذاب بیٹل ہے، اس کا قرآن مجید میں اس آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ صورت آل عمران کی آیات ہے 33۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس کیا کہا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم اپنی فوجیں آئیں اور ہم نے ان پر آندھی اور اس لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ اس میں یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کرم فرمایا تھا کہ آندھی بھیجی اس لشکر پر اور اینجلز بھیجے جو مسلمان تو نہیں دیکھ سکتے، تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے مسلمانوں کی ہیلپ کی۔ ٹھیک ہے، اب بات کریں گے کہ ریزن آف غزوہ عذاب، غزوہ عذاب کا ریزن کیا وجہ تھی کہ غزوہ عذاب ٹوک پلیس ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پر ایک ایم سی کیوز ہے کہ غزوہ عذاب کب ٹیک پلیس ہوئی، 5 ہجری کو۔ یہ آپ نے جتنے بھی ہجری کے ہیں یعنی کب کون کون سی غزوہ ہوئی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایز اے ایم سی کیوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونسل ارینج کی اپنے جو صحابہ تھے ان سے مدینہ کو فتح کرنے کے لیے اوپینین لیا، مشورہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو سارے تھے مسلمان وہ اس بات پر کنفرم ہو گئے کہ ہم مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو لیکن اس کی جو مین وجوہات تھی وہ ہمارے پاس 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے کہ جیوز جو ہیٹرڈ اگینسٹ اسلام، وہ اسلام کے خلاف تھے، اسلام سے نفرت کرتے تھے، جو یہودی تھے جیوز۔ ٹھیک ہے، ایگزائل آف جوئش ٹرائبس، جو کچھ ٹرائبس تھے جیوش کے، یہودیوں کے جو کچھ ٹرائبس تھے وہ بھی نکال دیے گئے تھے۔ اینڈ جیوز پلاننگ ٹو ٹیک ریونج فرام دی ہالی، اس لیے جو جیوز تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریونج لینا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ حالات تھے بیٹل عذاب کے، یہاں پر کیا ہوا کہ جو جیوش کے ٹرائبس کے چیف تھے وہ مکہ کے کچھ جو چیف تھے ان کے ساتھ آ کر انہوں نے میٹنگ کی اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا، اور ان میں سے جو ایک بنو گفتان کے نام کا جو سردار تھا وہ اس بات پر راضی بھی ہو گیا۔ تو اب جیوز جو تھے وہ قبائل سے لوگ اکٹھے کر رہے تھے، تو ان کی جو تعداد تھی وہ 10,000 پہنچ چکی تھی، یعنی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مسلم پریپریشن جو فار دی وار، مسلمانوں نے جو اس وار کے لیے پریپیئر کیا وہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انفارم کر دیا تھا کہ قریش والے جو ہیں وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 300 ایسے لوگ تھے جو 3,000 لوگ تھے آرمی کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنونس کونسل فار ڈیفینس آل دی ممبر ایگریڈ آن دی اوپینین آف حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی کے اوپینین تھا اس پر سارے جو ممبر تھے وہ راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ڈگنگ آف ٹرنچ، یعنی ٹرنچ جو خندق کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے وار کا۔ تو یہ جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا یہ حضرت سلمان فارسی حضرت ارناحق کا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کمپینی جو بھوک سے اس میں نڈال ہو چکے تھے، تھک چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر اس میں جو اس کو کھوجنے میں، اس کو ڈگنگ آف ٹرنچ میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دا کمپینی ابزرور ڈفرینٹ میریکل ہوتی ہالی پروسیس ایٹ دس ٹائم، جو صحابہ تھے انہوں نے مختلف میریکل اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم دیکھے تھے۔ اگر اس رزلٹ کی بات کریں کہ جو بیٹل آف عذاب تھا اس کا رزلٹ آیا یعنی کس طرح آیا، تو جو انفیڈر تھے وہ جب یہاں پر پہنچے تو وہ اس خندق کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ جو ان میں سے تھے وہ اس کو پاس کراس ہی نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ انفائرر اسٹیٹ دیر آپ 1 منتھ وہیں پر رکے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو نعیم بن مسعود، یہ آپ نام یاد رکھنا ہے، حضرت ابو نعیم بن مسعود، ان کو ایز اے سپائی ایجنٹ، جیسے کہ خفیہ ایجنٹ ہوتا ہے اس کے طور پر بھیجا، اور وہ جو تھے وہ سکسیڈ ہو گئے سپلٹ کرنے میں، جیوز اور انفائڈرز کو 2 یعنی الگ الگ کرنے میں سکسیس ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کامیاب ہو گئے۔ حضرت عامر سکسیڈڈ ٹو کریٹ بریک اپ بٹوین دی جیوز اینڈ دی پولیتھیسسٹ، حضرت عامر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جیوز یہودیوں اور پولیتھیسسٹ جو مکہ کے تھے، مشرکین مکہ، ان کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کو بریک اپ کر دیا، یعنی ان کی جو دوستی ہو چکی تھی اس کو بریک اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح جو ہے ان کو جو ڈیفیٹ کرنا تھا وہ ایزیلی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی ہیلپ کی، الیگزٹی یعنی غنودگی طاری کر دی تھی، اور جو وائنڈ تھا، جو اسٹارم تھا، جس کا آیات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے ٹریٹی آف حدیبیہ کے۔ ٹھیک ہے، دی بیک گراؤنڈ آف ٹریٹی آف حدیبیہ، سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا تھا۔
ٹریٹی آف جو حدیبیہ تھی، صلح حدیبیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، ٹھیک ہے، ایک ڈریم دیکھا طواف کا اور عمرے کا، ٹھیک ہے، 6 ہجری میں. تو اس کو آپ نے صحابہ کے ساتھ شیئر کیا اور ایڈوائز کی کہ پریپریشن کریں، عمرہ پر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ویپنز نہیں ہوگا ساتھ میں، صرف کچھ جو ہے وہ تلواریں ہوں گی اس سفر میں. اسٹے ان ذوالحلیفہ، یعنی ذوالحلیفہ کا مقام پر اسٹے کیا، وہاں پر احرام باندھے، ٹھیک ہے، اور ایک سپائی ٹوارڈ مکہ ایٹ دس پلیس، یعنی مکہ کی طرف ایک خفیہ ایجنٹ جو تھا وہ بھی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انفائڈرز نے آپ مسلمانوں کو وہاں پر یعنی مکہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سٹاپ کرنے کی کوشش کی، جس میں جو حضرت خالد بن ولید ہے انہوں نے 200 یعنی واریر جو جنگجو تھے ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بند کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاتھ جو اپنا راستہ چینج کیا اور آگے بڑھ گئے. یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے یاد کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے. اب بات کریں گے ایمبیسیڈر آف قریش کی، یعنی قریش کی طرف جو ایمبیسیڈر آیا تھا انہوں نے کس کو بھیجا تھا یعنی معاملات کے لیے، نیگوٹیشنز کے لیے، حارث بن القامہ کو، جو بنو کنانہ اور ارواح بن مسعود، یعنی یہ تین تھے، فرام بنو کنانہ اینڈ ارواح بن مسعود، یہ آئے معاملات طے پانے کے لیے. تو ارواح بن مسعود جو تھے narrated the love of company for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and impressed by the love of، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپینین کا پیار دیکھ کر بہت ہی امپریس ہوئے، اور جو انفائڈرز تھے ان کو بھی کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد رول آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیس اینڈ ریومر آف ہز مارٹریڈم. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا ایز اے ایمبیسڈر مکہ کی طرف، مسلمانوں کا ایمبیسڈر بنا کر، کیونکہ وہ رچ تھے اور جو مکہ والے تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو ریفیوز نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ وہ جو ہے عمرہ کر لیں، لیکن آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات سے بھی انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک جو شخص تھا اس نے یہ افواہ پھیلا دی، یہ رومر کا مطلب افواہ پھیلا دی کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے ان کو کسی نے شہید کر دیا ہے. دی ایلیگینس آف رضوان، جس کا عام اردو میں کیا کہتے ہیں، بیت رضوان. یہاں پر کیا ہوا تھا، جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینین کے ساتھ یہ بیعت کی کہ وہ آپ حضرت جو عثمان رضی اللہ عنہ ان کا ریونج لیے بغیر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو آیات ہے یہ والی، اس میں اس کا ذکر ہے. تو اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ ہے کہ بے شک جو لوگ آپ سے محبت بیعت کرتے ہیں، بیعت جسے ایلیگنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، لہذا جو اپنی بات کو توڑتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے تو اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا، ٹھیک ہے. اس میں بیان کیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی ان کا ہاتھ جو وہ اللہ کے ہاتھ پر ہے، کیونکہ یہاں پر صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں. اس آیات میں بتایا گیا کہ اینڈ ہی ہو fulfills that which he has promised Allah he will give him a great reward، یعنی جو اس نے وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرے تو اللہ اس کو بہتر انعامات دے گا، ٹھیک ہے. اب بات کریں گے یہاں پر یہ چھوٹی سی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا indeed we have given you a clear conquest. اس کا ترجمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا کی ہے. تو فتح عطا کی ہے، ایک واضح فتح عطا کی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ چھوٹی سی جو آیت ہے یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ القرآن کی آیت ہے، سورۃ القرآن. تو یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ تھے ٹریٹی کے حوالے سے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیبیہ میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ کیا کیا تھے. سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، پہلے میں بتایا گیا ہے کہ مسلم جو تھے وہ اس سال عمرہ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گئے، جس کا پورے جو وضاحت ہے پچھلے لیکچرز میں ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. دے ول بی ایبل ٹو کم فار 3 days ان نیکسٹ ایئر، یعنی اگلے سال وہ 3 دن کے لیے آنے کے مجاز ہوں گے، ٹھیک ہے. اینڈ دا ٹو سائڈز ول سیز فائٹنگ فار 10 سال تک دونوں جو سائڈز ہیں ان میں جنگ نہیں ہوگی مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان، ٹھیک ہے. whoever wants to enter into the convent of Muhammad will be able to do so and whoever want to be alliance with the Quraysh will be also able to do so، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کنونٹ انٹر ہوتا ہے تو اس کو بھی کرنے کا مجاز ہوگا، اور جو قریش کی طرف سے ہوتا ہے اس کو بھی کرنے کا مجاز ہوگا. anyone with Quraysh who will may come to مدینہ، یعنی اگر مکہ سے کوئی مدینہ شخص آتا تو اگر وہ پرمیشن لے کر آتا ہے اپنے گارڈین سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے ریٹرن کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ کی طرف گیا اور پرمیشن نہ لے کر، یعنی پرمیشن لے کر گیا
جیسے بھی کیا اس کو ریٹرن نہیں کرتے تھے. یہ کنڈیشنز تھی 5. یہ کنڈیشنز آپ نے امپورٹنٹ ہے, ان کو آپ نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہاں پر جو ویڈیو ہے وہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.